بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان یہ تشعب سے ماخوذ ہے جس کے معنی تفرق کے ہیں، کیونکہ اس ماہ مقدس میں خیر کثیر متفرق ہوتی ہے، نیز بندوں کے رزق اس ماہ میں متفرق اور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ماہ مقدس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں روزے دار کے لیے خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماہ مقدس شعبان المعظم میں کئی مشہور واقعات رونما ہوئے۔ 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری کو امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، جن کے ہم فقہ میں مقلد ہیں، فالوورز ہیں، اور 5 شعبان المعظم کو سید الشہداء شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم ولادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم کی 15ویں شب، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس شب میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کو بخش دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس شعبان المعظم کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا کہ ابتداءً مسلمان قبلہ اول بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، مسجد اقصی، اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر عین نماز کے دوران مسجد قبلتین جو مشہور ہے، وہاں پر حکم ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر دیجئے۔ پھر تحویل قبلہ کا باقاعدہ واقعہ پیش آیا، تو مسلمان اس وقت سے لے کر اب تک اور صبح قیامت تک اب حرم کعبہ بیت اللہ شریف کعبہ معظمہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے، یہ بھی شعبان المعظم کی 16ویں تاریخ کو رونما ہوا۔ یہ ماہ مقدس انتہائی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں سے معمور مہینہ ہے۔ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے شعبان المعظم سے زیادہ کسی اور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نفلی روزے یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے بعد جو نفلی روزے ہیں وہ شعبان المعظم سے زیادہ کسی اور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ مہینہ ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور پھر اسے رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ اگلی حدیث سنن النسائی کی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس کثرت اور اہتمام کے ساتھ آپ شعبان المعظم میں نفلی روزوں کو رکھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، کسی اور مہینے میں یہ ہمیں آپ کا عمل مبارک نظر نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور رجب کے بیچ کا یہ مہینہ ہے شعبان کا، جس سے لوگ غافل ہیں۔ فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب اور پسند ہے
کہ میرا عمل جب بارگاہ الہی میں اٹھایا جائے، پیش کیا جائے، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یوں ہی صحابہ کرام کا جذبہ اگر ہم دیکھیں تو غنیت الطالبین میں یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تو چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم فرقان حمید کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے تھے، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ پہلے ہی نکال کر مسلمانوں کو، فقراء غرباء مساکین کو دے دیتے، تاکہ مسلمان جو فقراء مساکین ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے رمضان کے روزوں کا اہتمام کر سکیں۔ پھر جو بزنس مین تاجر حضرات ہوتے جن سے اپنا قرض وصول کرنا ہوتا وہ اپنا قرض وصول کر لیتے، اور جن کو قرض دینا ہوتا ان کے قرض ان کو لوٹا دیتے، حتیٰ کہ رمضان سے پہلے کلیتاً دنیاوی جملہ معاملات سے اپنے آپ کو فری کر لیتے، فارغ کر لیتے، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی بعض احباب غسل کر کے یکم رمضان سے انتہائی رمضان تک اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ تھا۔ آج ہم اپنا جذبہ دیکھیں کہ ہمارے اندر عبادت کا کتنا جذبہ ہے، اللہ کی بندگی کا کتنا جذبہ ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان بزنس، تجارت اور کاروبار کا مہینہ ہے، مال کمانے کا مہینہ ہے، حالانکہ یہ آخرت کی تجارت کا مہینہ ہے، نیک اعمال کر کے آخرت میں نجات پانے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں بھی شعبان المعظم میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک کا ورد کیا جائے۔ حضور نے اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں شب برات بھی ہے، تو شب برات میں ہمیں کثرت سے نوافل بھی پڑھنی چاہیے، صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کی قضا نمازیں جو فوت شدہ ہیں ان کی ادائیگی کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ آگ سے نجات پانے کی رات اور مہینہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں آگ تھما دی ہے۔ ہمارے بچے شاپس پر جاتے ہیں، پٹاخے خریدتے ہیں، پھر ان کو باقاعدہ پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اندر مساجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، باہر پٹاخوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور یوں ہی گلی محلے میں بزرگ حضرات بھی جو گھروں میں رہتے ہیں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو شاپس کیپر جو ہیں، باقاعدہ جو حضرات تجارت کرتے ہیں، ان سے بھی میں ملتمس ہوں یا عرض گزار ہوں کہ خدا را ایسا آتش گیر مادہ دکانوں پر ہرگز نہ رکھیں، اور ہم اپنے بچوں کو ہرگز اس معاملے کے لیے پیسے نہ دیں کہ وہ آتش گیر مادہ یہ پٹاخے وغیرہ خرید کر ہمارے مال کو ضائع کریں، کہ یہ آگ سے نجات کا مہینہ ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے رقم دے کر آگ خرید کر اپنی مال کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور شعبان اور شب برات کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان المعظم کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ ماہ مقدس رمضان المبارک تک ہمیں پہنچنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔